یہ محفل آنکھوں سے لگانے کے قابل ہے. ایسا ہی یہ محفل سینہ چیر کر اندر رکھنے کے قابل ہے. یہ محفل سر پہ رکھنے کے قابل ہے. اس محفل کو تم پاؤں تلے مت روندنا. اس محفل کا کبھی مذاق مت اڑانا. اس محفل میں کبھی لغو باتیں مت کرنا. اس محفل میں کبھی ننگے سر مت آنا. اس محفل میں کبھی ناپاک آ کر کے مت بیٹھنا. کیونکہ یہ علماء بیان کرتے ہیں، احمد رضا کا دیا ہوا عقیدہ بول رہا ہے کہ جب نبی کی محفل سجتی ہے تو دنیا کے اندر جس کونے میں اللہ کے مقبول بندے اپنی قبر میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، جب محفل رسول کو سنتے ہیں تو اپنے قبروں سے اٹھ جاتے ہیں اور سارے اولیاء اللہ چلتے چلتے رسول اللہ کی محفل میں حاضری دیتے ہیں. جب اس محفل میں اللہ کے وہ نیک بندے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے اس محفل میں آتے ہیں تو بتاؤ وہ لوگ پاک ہیں کہ نہیں ہیں؟ جھوم کے بولو، پاک ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور پاک لوگ ہی آ رہے ہیں. اب اس میں ناپاکوں کی ضرورت نہیں ہے. جب مصطفیٰ کی میلاد منائی گئی، مجمع لگا، لوگ آکے بیٹھے، محفل سجی، تب علماء کرام نہیں، مسلک اہل سنت کے ماننے والوں کا دل بولا اس محفل میں کلیئر سے چل کر کے صابر پاک آ رہے ہیں. یہ وہ محفل ہے بغداد سے چل کر کے جس میں غوث پاک آ رہے ہیں، اجمیر سے چل کر کے غریب نواز آ رہے ہیں، مخدوم سمنا آ رہے ہیں، مخدوم ماہیم آ رہے ہیں، حاجی علی آ رہے ہیں، حاجی ملنگ آ رہے ہیں، نظام الدین اولیاء آ رہے ہیں، بختیار کاکی آ رہے ہیں، علاء الدین آ رہے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی آ رہے ہیں، رسول اللہ مدینے سے چل کے آ رہے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے احمد رضا کا بچایا ہوا، حفاظت کیا ہوا ایمان بول رہا ہے کہ میرے غریب نواز بھی ہے، احمد رضا بھی حاضر ہے، اولیاء اللہ بھی حاضر ہے، حسنین کریمین بھی حاضر ہے، رسول اللہ کے سارے غلام اس محفل میں حاضر ہیں. ہم نے جب ایسی بات کہی تو کوئی ایک لمبی جانگیا والا کھڑا اور کہنے لگا مولانا تم نے کیسے کہہ دیا کہ غریب نواز آئے؟ سوال کیا اس نے، کیسے کہہ دیا کہ غریب نواز آئے ہیں؟ میں نے کہا یہ میرا ایمان ہے کہ غریب نواز آئے ہیں. جس کے زیر سایہ کرم ہم جی رہے ہیں وہ سید سالار مسعود غازی بہرائچ کی دھرتی سے چل کے یہاں. اب وہ بول پڑا، کہا اگر آئے ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ سوال کرنے میں مردود بڑا تیز ہوتا ہے. بولا اگر چلو مان لیا تیرا ایمان ہے وہ آئے ہیں، تو اس نے کہا جب آئے ہیں تو غریب نواز دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ احمد رضا دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ غوث الورا دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ اولیاء اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ ہم علماء نے مچل کر کے جواب دیا، نادان یہی تو میرے اور تیرے عقیدے کا فرق ہے. مصطفیٰ کے آنے رحمت کی محفل میں غوث الورا کو دیکھنے کے لیے تجھے تیرے باپ کے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. مصطفیٰ کے محفل میں مسعود غازی کو دیکھنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے آنکھوں کی ضرورت ہے. ان بزرگوں کو دیکھنے کے لیے فاروق اعظم کے آنکھوں کی ضرورت ہے، مولا علی کے آنکھوں کی ضرورت ہے، غریب نواز کے آنکھوں کی ضرورت ہے. تیرے آنکھوں میں اتنی قوت ہے ہی نہیں، اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ تو اللہ کے مقبول بندوں کو اللہ کے حبیب کی اس محفل میں تو انہیں دیکھ سکے.
اس نے کہا یار کتنی تیز روشنی ہے تم لوگوں کی آنکھوں میں. ہم نے کہا ہم لوگوں کی آنکھوں میں جب سے ہم نے نبی کا عشق سینے میں بسایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایمان تازہ ہو گیا. تب سے لے کر اب تک ہمارا عقیدہ یہ رہا ہے کہ ہاں ہر محفل میں ہر اللہ کا مصطفیٰ جان رحمت کی ہر محفل میں اللہ کے ہر ولی تشریف لاتے ہیں. عقیدہ بولتا ہے کہ کوئی ولی نہیں بچتا ہوگا جو محفل رسول اللہ میں تشریف نہ لائے. ذرا توجہ دو ادھر, محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اب اس ان بدماسوں نے پھر سوال کیا کہ آج اس جگہ محفل ہے اور کہتے ہو سرکار کی محفل میں اولیاء اللہ جتنے دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں سب تشریف لائے, تو آج کی رات میں اور آج کے اس ٹائم میں نہ جانے کتنے جگہ میلاد ہو رہا ہے, نہ جانے اللہ جاتے ہیں. اتنی بڑی طاقت ہے. نبی ایک, مدینے والے مصطفیٰ ایک, فاطمہ کے بابا ایک, حسنین کے نانا ایک, امام الانبیاء ایک, آمنہ کا لال ایک, اور محفل سینکڑوں. تو کیا ہر جگہ یہ چلے جاتے ہیں؟ ہم سنی علماء نے مچل کے جواب دیا, ارے نادان, یہ تو باپ کی بات کر رہا ہے, سب سے پہلے رسول کی اولاد کی بات کر لے. سبحان اللہ, بے شک. یہ تو میرے مصطفیٰ کی بات ہے کہ ہر محفل میں آتے ہیں. جب تجھے شک ہوا تو علماء نے بتایا, سن, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے دعوت دیتا ہے, ایک مرید آ کے دعوت دیتا, حضور میرے گھر پہ آپ کی دعوت ہے. آپ نے قبول کر لیا. دوسرا آیا, اسی وقت میں دعوت دیا, قبول کیا. تیسرا آیا, دعوت دیا, آپ نے قبول کیا. وقت وہی ہے, کم از کم 70 لوگوں نے دعوت دیا تھا. بولو سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ 70 لوگوں نے دعوت دیا تھا. میرے غوث اعظم نے نہ نہیں کیا تھا, انکار نہیں کیا تھا, منظور کر لیا تھا. اور جب وہ ٹائم آیا تو میرے غوث اعظم سب کے گھر اپنا قدم لے کر کے گئے. سب کے گھر دعوت کھائے. بچے بھی گوئیاں کرنے لگے, جھگڑا کرنے لگے. کوئی کہتا میرے یہاں آئے, کوئی کہتا میرے یہاں آئے. یہ جھگڑا مدرسے نظامیہ میں پہنچا. غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ جھگڑا کرتے ہوئے پہنچے. طلبہ وہاں کے نکلے, کیا ہوا؟ بولے یہ کہتے میرے یہاں غوث اعظم آئے, کہتے میرے یہاں غوث اعظم آئے, معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے. مدرسہ کے بچوں نے کہا تم سب کے سب غلط کہتے ہو, جو ٹائم بتا رہے ہو اس ٹائم تو مدرسے ہی میں میرے غوث اعظم نکل کے آئے. دیکھا معاملہ ایسا ہو رہا ہے تو کہا خاموش ہو جاؤ. درخت لگا تھا, کہا آنکھیں بند کر لو. سب نے آنکھیں بند کر لی, کہا اب آنکھیں کھولو. جب آنکھیں کھولی تھی تو کیا دیکھا تھا سب نے؟ درخت کے ہر پتے پر میرے غوث اعظم نظر آ رہے ہیں. جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ. یہ میرے غوث اعظم کی طاقت ہے. جب درخت کے ایک ایک پتے پر میرے غوث اعظم نظر آ سکتے ہیں تو غوث اعظم یہ کہ بیٹے رسول اللہ کے ہیں. جب بیٹے کا یہ عالم ہے کہ درخت کے ہر پتے پر دکھائی دے سکتا ہے تو باپ جناب محمد الرسول اللہ کا کیا عالم ہوگا؟ احمد رضا کا دیا ہوا عقیدہ بول رہا ہے, دنیا کے کونے کونے میں میلاد ہو تو میرا نبی دنیا کے کونے کونے میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل ہے. اس محفل میں جب آ کے بیٹھو باتیں مت کیا کرو, کیونکہ یہ محفل آنکھوں سے لگانے کے قابل ہے. یہ محفل ہے تو یہ زمین ہے, برکت ہے, آسمان کا سامیانہ تنا ہوا ہے. یہ میلاد کی برکت ہے کہ تمہاری سانس باقی ہے ابھی تک. یہ میلاد کی برکت ہے کہ تمہارے جسم کی برکت ہے کہ تمہارا جسم سلامت ہے. یہ میلاد کی برکت ہے کہ دنیا ابھی تک سلامت ہے. اگر یہ میلاد کی برکت نہ ہوتی تو تم نے علماء کی زبانی سنا ہوگا, میرے نبی سے پہلے نہ جانے
شکل بدلی وہ خنزیر میں تبدیل ہو گئے، کسی کی شکلیں بدلی تو وہ بندروں جیسے ہو گئے، مگر پوری کتاب اٹھا کے دیکھا علماء نے تو پتہ یہ چلا بددعا اور نبی نے دیا ہوگا، میرے نبی نے اپنی امت کو کبھی بددعا نہیں دیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدسہ میں اعلان فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کے میرے نبی کو بھیجا۔ اگر سرکار بددعا دے دیتے تو یہ رحمت کہاں رہی ہے، تو زحمت ہوئی۔ سرکار کا نام آئے تو محبت سے اسے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا کر۔ سرکار کی جب محفل آئے، محفل سجائی جائے، علماء کو بلایا جائے تو بڑے باادب ہو کے، نہا دھو کے، سر پہ ٹوپی لگا کے، اپنے آپ کو خوشبو میں بسا کے پھر اسی محفل میں تشریف لے جایا۔ اور دل میں عقیدہ رکھا کرو کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ اس محفل میں حاضر ہوئے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ بدھو دادا نے محفل سجا دیا تو لٹن بیٹھے تھے، محفل میں نہ آؤ، محفل میں آنا ہے تو بدھو کو مت سوچنا کہ یہ انہوں نے محفل سجائی ہے، بدھو کو مت دیکھنا، محفل کو دیکھنا، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کی محفل نہیں بلکہ رسول پاک کی محفل سجائی۔ یہ محفل کی برکت ہے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کا طریقہ تمہیں مل گیا۔ کب تک یہ زندگی اس طریقے سے گزارتے رہو گے؟ یہ علماء بار بار آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یار نماز پڑھ لیا کرو۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے مولا، ابھی میں مسجد میں بیٹھ کے کھانا کھایا ہوں، مسجد ہے نا، بنیاد رکھے آپ لوگ بھی دعا مانگتے ہوں گے یا اللہ کہیں سے کچھ اسباب پیدا کر دے کہ جیسے اور جگہ تیرا گھر بنا ہوا ہے پاک، ایسے ہی یہاں بھی ایک مسجد قائم ہو۔ قائم تو مسجد کر دیا گیا، لیکن اب آپ اسے سنوارنا چاہتے ہیں، اس کی تعمیر سرے سے کرنا چاہتے ہیں۔ دل میں عقیدہ رکھو، انشاءاللہ تبارک و تعالی قدم بڑھانا تمہارا کام ہے اور اسے پورا کر دینا خدا کا کام ہے۔ جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ۔ کمال کی بات نہیں ہے، مسجد میں نماز پڑھنا کمال کی بات ہے۔ جب مسجد کے اندر تم جاؤ گے نہیں تو مسجد کی دیواریں روئیں گی، مسجد کے محرابیں روئیں گے، مسجد کی وہ چٹائی روئے گی، اور جب مسجد کی چٹائی روئی ہے، جہاں مسجد کی دیواریں روئی ہیں، جہاں مسجد کے محراب و منبر روئے ہیں، تو اس گاؤں پر رب نے بلا نازل کر دوبارہ یہ سنبھالے گا نہیں۔ اس لیے مسجد کا بنیاد آپ نے رکھا ہے، مانو، اور مسجد کے امام کو بھی جانو اور مانو۔ 2 کروڑ روپیہ آدمی لگا کر کے مسجد کی تعمیر کر دیتا ہے، مگر جب مسجد کے امام کی تنخواہ کی بات آتی ہے تو قدم کو پیچھے ہٹا لیتا ہے، پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ نوجوانوں جاؤ نماز ادا کرو۔ جیسے بندہ اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے، رب تبارک و تعالی فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے نوری فرشتوں، اللہ رب قدیر کیا کرنا ہے؟ اللہ کہتا ہے تم جنت چلے جاؤ۔ کیا کرنا ہے مولا؟ اللہ کہتا ہے جنت جانے کے بعد میں نوری چادر لے لو اور لینے کے بعد دنیا میں چلے جاؤ۔ میرا بندہ اپنے گھر سے قدم باہر نکال چکا ہے، مجھے سجدہ کرنے کے لیے، میری پاکی بیان کرنے کے لیے، میرا حمد بیان کرنے کے لیے، میرا تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے قدم آگے بڑھا چکا ہے۔ اب یہ نوری چادر لے لو اور میرے بندے کے سر پہ سایہ فگن ہو جاؤ۔ جاؤ اس نوری چادر کو تان لو۔ اب جتنے قدم چل کر کے بندہ مسجد میں آئے گا، نوری چادر تنی ہے، گھر سے تم نے تیاری بنائی، نوری چادر تنی ہے، راستے میں چل رہے ہو، نوری چادر فرشتوں نے تان رکھا ہے، مسجد میں قدم رکھ دیا، نوری چادر تنی ہے، وضو بنا رہے ہو، چادریں نوری تنی ہوئی ہے، وضو بنانے کے بعد میں مسجد میں آ گئے، نماز پڑھنا شروع کر دیا، چادریں رحمت سر
से फरिश्ते ताने खड़े हैं। पहला सजदा कर रहे हो, चादर रहमत तनी है। दूसरा सजदा किया है, चादर रहमत तनी है। चारों रकात मुकम्मल किया, चादर रहमत तनी है। सलाम फेर दिया, चादर रहमत तनी है। नमाज पढ़ चुके, चादर रहमत तनी है। तुम्हारे पेशानी पर वो मस्जिद के अंदर की जो खाक सजदा करने में लग गया, वो पेशानी पे आगा फरमाते हैं, जब तक वो खाक लगा रहता है वो नूरी फरिश्ते तेरे हक में दुआएं मग़फ़िरत किया करते हैं। मस्जिद से बाहर निकल करके आ गए, आका फरमाते हैं मस्जिद से निकलने के बाद में जब तक वो बंदे मोमिन दुनियावी बातों में मुलव्विस नहीं होता है, तब तक वो नूरी चादर उसके सर पे तनी रहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब तक वो चादर रहमत फरिश्ते उसके सर पे चाने रहते हैं। देख, उलमा से पूछो, जब कोई बंदा मस्जिद के अंदर कदम रखता है और वजू बनाने के लिए बैठा, पानी लिया, बिस्मिल्लाह अला दीन अल इस्लाम पढ़ा और पढ़ने के बाद वजू करना शुरू किया, अल्लाह के नूरी फरिश्ते चादर रहमत लेके आए तान के खड़े। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब सरकार फरमाते हैं कि वजू बनाते दुनियावी बात मत करना, मगर जैसे लोटे में हमने पानी रख के वजू खाने पे बैठे, बड़काऊ इधर है छोटकाऊ उधर है और भैया काल धनवा काटे वाला होगा तो दोसर कहते है वो भैया का करी लीलगा बहुत परेशान किए, बरसत है ना सब गाड़ा झुराएगा। कि वजू बनावत हो कि बर्बाद करत हो वजू की। अल्लाहु अकबर। वो नूरी फरिश्ते जो चादर रहमत सर पे ताने खड़े हैं, एक मर्तबा वजू बनाते वक्त अगर दुनियावी बात कर दिया तो एक फरिश्ता एक कोना छोड़ के चला जाता। अल्लाह 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 अल्लाह। दूसरी मर्तबा अगर दुनियावी बात तुमने कर दी तो दूसरा कोना छोड़ा चला गया फरिश्ता। अल्लाह ऐसे ऐसे चार बातें कर दिया तो चादर रहमत तेरे सर से उड़ गई। अल्लाह। अब तू खाली बैठा हुआ है। फिर बारगाह खुदा में जब हाजिर हुई तो अल्लाह ताला से पूछा, ए मेरे मौला, अब तो नमाज पढ़ चुका, अब हमें क्या करना है? अल्लाह कहता है उसके हक में तुम दुआ मांगते रहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला बस मेरी ड्यूटी यही है। हाँ, अब तेरी ड्यूटी यही है। मौला कब तक? अल्लाह ताला फरमाता है फज्र में ड्यूटी लगा के आए हो, अब सुहर तक तुम्हें ड्यूटी करना है। अगर सुहर की भी मेरे बंदे ने नमाज पढ़ ली तो सुहर से लेकर के असर तक तुम्हें दुआएं मग़फ़िरत करना। उसके लिए अल्लाह सिर्फ उसी के लिए, तो मौला कहता है उसके लिए भी बंदा है उसके पड़ोसियों के हक में। अगर मोहल्ले में नमाज पढ़ता है तो पड़ोसियों के हक में फरिश्ते दुआ। और जब पूरा मोहल्ला बेनमाजी हो जाता है तो रब तबारक व तआला अपना इताब नाज़िल कर देता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर कभी इस घर में बच्चा बीमार है, कभी उस घर में बच्चा बीमार है, कभी उस घर में बच्चा बीमार होता है, कभी इधर डॉक्टर आया है, कभी उधर डॉक्टर आया, कभी इधर से रुपया लेके डॉक्टर गया। अब हम इमाम साहब के पास दौड़े, इमाम साहब क्या बात है? तो बोले इमाम साहब वबा फैल गए, वबा। वबा जान के की का कहा था? वबा फैल गए, कहीं वबा का, कहीं बीमारी आए गए, कहीं बीमारी कहीं हैया आए गए, ऊंचाई वाला है। तो इमाम साहब कहीं कह के नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने से 70 बलाएं दूर हो जाती है। जैसे इमाम साहब ने नमाज की बात कही, कैसे उनके ताबंद सड़क गवा कहीं रुका वही थे तभी गए मोहल्ला में मशवरा कहीं आए तो कहीं आए इमाम साहब एक बात बताई तो कहीं कौन बात, कहीं छलटन पठिया न कराई दी। पठिया चहेटन पाक है ना, हाँ चहेटन पाक ये बुजुर्गों की आता है, ठीक है। तो ये है क्या? सरकार फरमाते हैं अस्सदाक़तु रद्दो बला, अस्सदाक़तु रद्दो बला, सदका करने से बला दूर होती है। तो सदक़े के चक्कर में ना रहे कि सदका
कहती बला दूर हो जाए पर नमाज ना पढ़े जौन बला होए तो वह साफ हो जाए। इधर सदका भी करते रहो तो सदका करने से तेरे घर से बला दूर होगी और नमाज पढ़ने से तेरा सीना नूर का मदीना बनेगा। आखिरत में खुदा की रजा मिलेगी, मौला तुझे जन्नत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कब तक इस जिंदगी को दुनिया में ऐसे गुजारता रहे? कब तक तू ताश की पत्ती में मस्त रहेगा? कब तक तू जुआखोरी में मस्त रहेगा? कब तक तू तवायफों के पीछे दौड़ेगा? कब तक तू रेडियो के साथ में बैठ करके तू गप्पे हाँकेगा? कब तक तू डीजे के साथ में कमर मटका मटका करके माँ बहनों को दिखाएगा? ये जिंदगी तू अपनी बर्बाद कर रहा है। आज तू इतनी खुशियां मना रहा है, कमर मटका के खुशी मना रहा है, जुआ खेल के खुश हो रहा है, ताश की पत्ती फेंट के खुश हो रहा है, शराब की बोतल चढ़ा के खुश हो रहा है, नाली में गिर करके खुश हो रहा है। कभी मैदाने करबला को सामने रख लिया होता, कभी हजरत अब्बास का बाजू सामने रख लिया होता, कभी हजरत नन्हे अस्कर का गला सामने रखा होता, तो कभी हुसैन आजम के सजदे को सामने रखा होता और रखने के बाद में अपनी आंखों से आंसू गिराने के बाद हजरत सैयदा ज़ैनब की वो चादर को सामने रख लिया होता कि मैदाने करबला में भाई बेटे भतीजे सब कुर्बान कर डाला और जालिमों ने इतना सताया था। दुनिया के अंदर ना तो चांद सूरज न सितारे न जमीन आसमां, किसी ने जिस फातिमा की बेटी ज़ैनब के बाल को नहीं देखा। आज मैदाने करबला में इतना जुल्म उठाया गया है कि सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा खींच लिया गया है, उम्मे रबाब के सर से दुपट्टा खींचा गया, उम्मे लैला के सर से दुपट्टा खींचा गया, ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ियां डाल दी गई, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। जालिमों तुम मुस्कुरा के कमर मटका के जिंदगी गुजार रहे हो। फातिमा ज़हरा ने अपना ऐसा लाल पैदा किया था, दुनिया को बताया था ये दुनिया वालों मैंने ऐसा लाल पैदा किया है कि जब मेरे बाबा जान के दीन की अजमत पर कोई उंगली उठाएगा तो यही मेरा बेटा हुसैन मैदाने करबला में जाएगा और अपनी गर्दन को कटा करके मेरे बाबा के दीन का परचम लहराएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ने पहले बता दिया था, आज वो वक्त आया तो मैदाने करबला में हुसैन आजम ने गर्दन कटा दिया। ये लोगों गर्दन कटाया, इस्लाम को बचाया, बुजुर्गों के जरिए से हमारे गांव तक इस्लाम पहुंचा। अब ये उलमाए कराम दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, खिदमत करते करते ये इस्लाम तेरे घरों तक पहुंचा दिया। मुसलमानों, अब इस इस्लाम को तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? इस्लाम को अपना सीना चीर कर कलेजे से तुम नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा? करो, क्योंकि इस्लाम की शम्मा तेरे घरों तक पहुंच चुकी है। इस्लाम को पीठ पीछे मत फेंकना, क्योंकि जब ये इस्लाम मेरे दरवाजे पर आया है तो इस्लाम ने आवाज दे करके कहा, लोगों अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम संभल जाओगे, दुनिया में भी कामयाबी, और जब कब्र में पहुंचोगे तो मैं ही चिराग बन के तेरे कब्र में जाऊंगा। इस्लाम ने तलब करके कह दिया, अगर मुझको मोहब्बत करोगे तो मरने के बाद मैं अपने नूर से तेरे कब्र को जगमगा दूंगा, और जब कयामत का दिन होगा तो मैं रब से कह करके कयामत के दिन तुझे जन्नत दिला दूंगा। ये इस्लाम बड़ी उम्दा चीज है। तो अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक रब के नजदीक पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।